چھوڑنا پڑ جائے, پوری دنیا کو ناراض کرنا پڑ جائے. کیونکہ جب اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, آیت الکرسی میں اللہ نے ایک ہی آیت میں اپنا جتنا تعارف کروایا ہے, پورے قرآن میں کسی ایک آیت میں اتنا جامع تعارف نہیں ہے. بھائی الحمد سے لے کے والناس تک کئی آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ نے اپنی پہچان کرائی ہے کہ میری کیا صفات ہیں, میں کون ہوں. ارے بھائی کوئی بھی مشہور آدمی ہوتا ہے تو چینل والے اس کا انٹرویو لیتے ہیں نا, بھائی آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کون ہیں. تو جب وہ خود بتاتا ہے تو وہ زیادہ اوتھینٹک ہوتا ہے. دوسرے بتا رہے ہو کہ یہ ہے یہ ہے, تو چینل والے کہتے ہیں بھائی وہ تو لوگ کہہ رہے ہیں, آپ ذرا خود اپنا تعارف کروائیں. مشہور علماء یا مشہور ایکٹر جو ہوتے ہیں یا اداکار یا کھلاڑی, ان کا بڑا اچھا تعارف کروایا جاتا ہے, تو وہ خود جو اپنے بارے میں بتاتے ہیں وہ سب سے زیادہ مستند کہلاتا ہے وہ. تو اللہ نے بھی قرآن میں اپنا تعارف بھی کروایا, اپنے احکامات بھی بیان کیے, میں کن چیزوں سے خوش ہوتا ہوں یہ بھی بتایا, کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں یہ بھی بتایا, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کروں گا یہ بھی بتایا. لیکن کئی آیتوں میں اپنا تعارف بھی کروایا کہ میں کون ہوں. جب تعارف ہوگا تو پھر ہم جس کا تعارف ہمارے سامنے آتا ہے تو پھر ہم اس کی بات غور سے سنتے ہیں. یہ بھی عجیب بات آپ کو بتا دوں, لوگ آج کل شخصیت کو بالکل بھی فوکس نہیں کر رہے. ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے, لوگ کہتے ہیں بات دیکھو بندہ نہ دیکھو. یہ غلط ہے, بات بھی دیکھنی ہے اور بندہ بھی دیکھنا ہے. کیونکہ بہت سے الٹے آدمی ایسے تمیز سے بات کرتے ہیں کہ آپ ان کی باتوں سے علم نہ ہونے کی وجہ سے متاثر ہو جاتے ہیں. دیکھو ایک آدمی ہیلتھ سے متعلق, صحت سے متعلق عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے, بڑی مدلل, تو آپ دیکھیں گے کہ یار یہ ڈاکٹر بھی ہے یا نہیں, پتا چلا یہ تو چپڑاسی ہے کہیں, تو اس کے چینل کی کوئی ویلیو رہے گی ہے بھائی؟ بولیں گے یار جتنی مرضی کر رہا ہے. اس لیے ویلیو ختم ہو جائے گی کہ آپ کہیں گے کہ بھائی ہم چونکہ ڈاکٹر نہیں ہیں تو ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ یہ صحیح کر رہا ہے یا غلط, یہ فیصلہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہے. ہو سکتا ہے لفاظی ہو سکتا ہے کیا ہو, لفاظی ہو, گھما رہا ہو بات کو, توڑ موڑ رہا ہو الفاظ کو, حوالے دے رہا ہو وہ حوالے صحیح ہو لیکن وہ حوالے بھی غلط لوگوں کے حوالے ہوں, یا وہ حوالے ہی نہ ہو سرے سے, یا ان کا وہ مفہوم ہی نہ ہو, یا ہو سکتا ہے یہ حوالے صحیح ہیں لیکن اس کے مقابلے میں بھی دلائل ہیں جو یہ ہمارے سامنے پیش نہیں کر رہا. تو دنیا میں تو یہ بات سب کی سمجھ میں آتی ہے, تبھی کوئی میڈیکل یعنی علاج کے لیے کسی چپڑاسی پہ بھروسہ نہیں کرتا, کسی موچی پہ بھروسہ, کسی رکشا چلانے والے پہ بھروسہ نہیں کرتا کہ یار یہ اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے, یہ کلینک کھول کے بیٹھا ہے, اگرچہ رکشے والا ہے لیکن یار ٹیکا لگایا تھا میں ٹھیک ہو گیا تھا. کبھی بھی نہیں. تو دین کے معاملے میں بھی ایسا ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ, میں نہیں کہہ رہا کسی کی ذاتیات میں گھسیں, یہ دیکھا جاتا ہے اس کے پاس جو علم آیا ہے اس کے ذرائع کیا ہیں, کہاں سے آیا علم اس کے پاس, کدھر سے حاصل کیا, اس کے بزرگ کون ہیں, اس کے مشائخ کون ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کن لوگوں سے علم حاصل کیا, جن سے علم حاصل کیا اس سے پہلے کے جو لوگ ہیں ان کو اس پر اعتماد بھی ہے یا نہیں ہے. کیونکہ فوق کل ذی علم علیم, ہر علم والے سے اوپر بھی ایک علم والا ہے. تو اس سے زیادہ عالم بھی تو ہوں گے نا, وہ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. اگر وہ سب کہہ رہے ہیں غلط ہے تو پھر آپ چاہے کتنے حوالے دے دو, حدیثوں کے بھی قرآن کی آیتوں کے بھی, تو اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دلائل سب کے پاس ہوتے ہیں, اور بیوقوف بنانا چورن ہر آدمی بیچنا جانتا ہے. تو چورن اکثر انہی لوگوں میں بکتا ہے جن بیچاروں کو خود چورن کی تمیز نہیں ہوتی کہ اوریجنل چورن کیا ہوتا ہے اور 2 نمبر وہ بیچ رہے ہوتے ہیں. تو بسوں میں دیکھو نا جو چورن بیچ رہا ہوتا ہے کیسے ادھر ادھر گھمائے گا, گلے کو صاف کرتی ہے, پھیپڑوں سے بلغم کو خارج کرتی, کوئی گولی ٹیبلٹ بیچ رہے ہوتے ہیں, قیمت صرف 5 روپے. میں جب نیو کراچی میں کچھ دن میں نے امامت کی ہے تو وہاں ایک دیگ لے کے ایک آدمی گھومتا تھا, 16 مسالوں سے تیار کردہ بریانی, روزانہ ہمارے گھر کے باہر سے آواز آتی ہے, 16, قیمت صرف 5 روپے, قیمت صرف 16 مسالوں سے تیار کردہ بریانی, قیمت صرف 5. کئی دن ہو گئے ہم سن کے کان پک گئے. میں نے کہا 5 روپے میں چاول نہیں آتے یار, لیکن ظاہر ہے انسان متاثر ہوتا ہے, ہم بھی متاثر ہو گئے. ہم نے کہا ٹرائی کر کے دیکھنے میں کیا, جب 16 مسالے, پتہ چلا 16 مسالے ہی تھے اس میں. چاول کہیں کہیں خال نظر آ رہے تھے, وہ 16 مسالے ہی تھے بس, خال کہیں چاول کا کہیں نظر آ جاتا تھا. وہ اب بیچارہ, آپ بھی جانتے ہوں گے, سب لوگ جانتے ہیں, کافی مشہور تھا وہ,
بہرحال اللہ اس کے رزق میں برکت دے, غریب آدمی تھا. تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ بات کرنے والا, بولو بھائی, کون ہے, اس کا علمی بیک گراؤنڈ کیا ہے, کہاں سے اس نے علم حاصل کیا. تو ایسے ہی نہیں اٹھ کے کوئی بھی چورن بیچنا شروع کر دے اور آپ متاثر ہونا شروع ہو جائیں. تو بات کیا کر رہا تھا میں, ہاں, تو میں یہ کہہ رہا تھا, دیکھو اس کی دلیل یہ کہ اللہ نے جہاں قرآن میں احکامات دیے نا, تو اپنا تعارف بھی کروایا تاکہ پتہ چلے بات کرنے والا کون ہے. حالانکہ اللہ نے قرآن میں جتنی باتیں کی ہیں وہ باتیں بڑی مدلل ہیں, مضبوط ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنا انٹروڈکشن بھی کروایا کہ بھئی میں کہہ رہا ہوں, لہذا یہ اس بات کو تمہیں اہمیت سے لینا پڑے گا. تو تعارف اس لیے کروایا تاکہ پتہ چلے کہ کہنے والا کون ہے. جب کہنے والے کا سمجھ میں آتا ہے نا کون ہے, تو پھر اس کی بات کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. ہمارے ہاں کہنے والے کو تو دیکھا ہی نہیں جاتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف کہنے والے کی شخصیت کو دیکھیں, بات کو بالکل ہی نہ تولنے کی کوشش کریں, یہ بھی غلط ہے. بعض کہنے والے صحیح ہوتے ہیں مگر بک جاتے ہیں دنیا کی خاطر. مستند علماء ہوتے ہیں, بہت اچھے ہوتے ہیں, مگر لالچ میں آ کے الٹے الٹے کام شروع کر دیتے ہیں. تو پھر وہ اس کا ایک آپ کو معیار بتاتا ہوں. اس معیار بتانے میں میرے بیان پر ایک لوگوں کو اشکال ہوتا ہے, اس کا بھی جواب ہو جائے گا. ابھی میں نے بیان کیا تھا دمبے کی چربی کے فضائل بیان کیے تھے میں نے جمعے کے بیان, کہ بچوں کو یہ جو تیل کھلا رہے ہیں اس کے بجائے کیا کھلاؤ, چربی, خود بھی وہی کھاؤ. تو فیس بک پر اور یوٹیوب پہ تو کھلا تبصرہ ہوتا ہے. تو لوگوں نے مجھے یہاں بھی آ کے کہا کہ ہم نے جس ڈاکٹر سے بھی کہا, ڈاکٹر نے کہا یہ مفتی کیا کر رہا ہے, غلط گائیڈ کر رہا ہے لوگوں کو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ چربی کھانے کی چیز بہت خطرناک, بہت ڈینجرس. پھر کسی نے مجھ پہ یہ بھی طنز کیا کہ مفتی صاحب آپ خود تو کہتے ہو کہ جس کی فیلڈ ہے اسی کی بات کا اعتبار ہوگا, تو کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے یہ مفتیوں کی فیلڈ نہیں ہے, یہ کس کی فیلڈ ہے, ڈاکٹروں کی. تو آپ اپنے بیان سے رجوع کا بولو بھائی اعلان کریں. بات آ رہی ہے سمجھ؟ تو میں نے ان سے ایک بات کہی. اسی طرح یہ ایک اشکال ہو گیا, نوٹ کر لیں اس کو. ایک اور اشکال جو اس سے بھی زیادہ, میرا ایک کلپ ہے, اس کا نام کسی نے رکھا کہ خواتین جلدی بوڑھی کیوں ہو جاتی ہیں. وہ میں نے نام نہیں رکھا, وہ کسی یوٹیوب کا کوئی چینل ہے, اس نے اپنے چینل کو بڑھانے کے لیے نا, کیونکہ جب وہ خواتین دیکھیں گی خواتین جلدی بوڑھی کیوں ہو جاتی ہیں تو فوراً ان کا ذہن جائے گا اس میں ان کو جوان رہنے کا طریقہ بتایا ہوگا. یہ چینل والے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, ایسا اٹریکٹیو نام رکھتے ہیں کہ لوگ بھاگیں اس طرف. تو اس پہ میں نے بتایا تھا کہ میں 16 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں. ابھی ایک ہفتے میں 1.5-2 ہفتے میں جو ہے نا 18 ملین ہو گئے. وہ یعنی اتنی تیزی سے ابھی بھی جا رہا ہے وہ. ہر خاتون پوری دنیا میں, انگریز عورتیں بھی دیکھ رہی ہوں گی, ترجمہ کرا بھائی, اس کا ترجمہ کرا یار ٹھیک ہے انگریزی میں. کسی مولوی نے بولا ہے کچھ, پتہ نہیں کوئی شاید الہام ہوا ہو. تو اس پہ میں نے پہلے بھی اس پہ تبصرہ کیا تھا کہ تسلی کے ساتھ کیا ملی ہیں, برا بلا کہا ہے پبلک نے, خواتین نے. اس میں نے ایک ترغیب دی ہے کہ بھئی یہ جو آج کل خواتین نسل روک رہی ہیں نا, بچے روک رہی ہیں, اس سے بھی بڑھاپا جلدی آ رہا ہے. تو اس پہ بھی کہ بھئی یہ ایک کچھ ڈاکٹر خواتین ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ جناب ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں, بچے پیدا کرنے سے تو کیلشیم جسم میں ختم ہوتا ہے, آئرن کم ہوتا ہے, کیلشیم وہ ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. اور پھر کچھ خواتین کے میسج بھی آئے کہ ہمارا تو 2 بچوں میں برا حال ہو گیا, اب کون سے زمانے کی بات کر رہے ہو, اور یہ وہ بہت کچھ. تو یہ 2 چربی ہو گیا, چربی پر ڈاکٹروں نے کھچائی کی اور اس مسئلے پر. تو اور پھر مجھے یہ بھی کہ جب آپ خود کہتے ہو کہ جو جس کی فیلڈ ہے وہ اسی پہ اسی کے لیے ہے کہ وہ اسی پہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ یہ کرے, آپ کی فیلڈ نہیں ہے تو آپ کیوں ٹانگ اڑا رہے ہو لوگوں کے معاملات میں؟ آپ کو کیا پتا کہ گھی کھانا ہے کہ ڈالڈا کھانا ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ اس کا جواب سنیں. اس کا جواب یہ دیکھو, اگر کوئی مفتی بیٹھ کے یہ فتویٰ دے کہ اسلام میں 5 نمازیں فرض نہیں ہیں, تو آپ اس کی بات مانو گے؟ ایک گنوار جاہل اٹھ کے بولے کہ یہ مفتی جھوٹ بول رہا ہے, آپ کہو بھائی مفتی کو زیادہ پتا ہے یا ہے, تو یہ اس وقت یہ دلیل صحیح ہوگی؟ غلط. اس لیے کہ یہ انڈر اسٹوڈ ہے, یہ پکی ڈھکی بات ہے. ہر مذہب میں یا ہر فیلڈ میں کچھ چیزیں 2 اور 2 4 کی طرح لگی بندی ہوتی ہیں. اس میں نہ کسی عالم کی ضرورت, نہ کسی اس میں اس فیلڈ کے ماہرین کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اس میں تو کوئی اگر اس کے خلاف کہے گا تو یہ اس کے بے وقوف ہونے کی علامت ہوگی. جو مفتی یہ کہہ دے کہ 5 نمازیں نہیں ہیں 4 ہیں, اس کا مطلب یہ مفتی نہیں ہے, یا تو یہ جھوٹ بول رہا ہے, یا یہ مفتی ہے ہی نہیں, یا یہ پیسے لے کے غلط بیانی سے کام لے رہا ہے, یا اس کے پاس علم ہے مگر اس کی مینٹل اپروچ بالکل بھی نہیں, سے پتہ نہیں کون سی تحقیق نکال کے لے آیا یہ.
یا اس کو کوئی اور بیوقوف بنا رہا ہے کوئی دوسرا مفتی. کچھ نہ کچھ دال میں کہیں نہ کہیں کالا کالا ہے. کیونکہ اسلام میں 5 نمازیں فرض ہیں, حج فرض ہے, اس کے لیے کسی سے پڑھنے کی کتابوں, یہ تو صدیوں سے متواتر چلی آ رہی ہے یہ چیز, اس میں تو دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی. تو اس میں علماء کا یا ان چیزوں کا اعتبار نہیں ہے, اس میں تو کوئی انکار کرے گا تو وہ کیا ہو جائے گا. تبھی میں کہتا ہوں نا, تقلید امام ابو حنیفہ کی جو ہم کرتے ہیں ان مسائل میں جن میں دونوں طرف احادیث ہیں, جو منصوص مسائل ہوتے ہیں نا, جو قرآن و سنت نے بالکل واضح بیان کر دیے, اس میں کسی کی تقلید نہیں ہوتی. کیونکہ اس میں مجتہد اگر اس کے خلاف بات کرے گا تو وہ مجتہد کی فہرست سے خارج ہو جائے گا, وہ رہتا ہی نہیں پھر مجتہد, کیونکہ اس نے تو قرآن کے خلاف بات کر دی نا. ہاں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ کو قرآن کے خلاف لگتی ہیں, وہ ہوتی نہیں ہیں. جیسے وہ 2.5 سال امام حنیفہ نے لکھ دیا نا دودھ پلائے گا, اور لوگ کہتے ہیں قرآن میں تو 2 سال ہے, تو اس کے جوابات کا بھی موقع نہیں ہے, یہ ٹاپک نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے امام حنیفہ کا مذہب بھی قرآن میں ہی موجود ہے. تو خیر, تو یاد رکھو, جیسے کوئی مفتی کہہ دے کہ اسلام میں 5 نہیں 4 نمازیں ہیں, یا کوئی کہہ دے کہ اسلام میں نماز ہی نہیں ہے, یا کوئی کہہ دے کہ حج نہیں ہے, یا کوئی کہہ دے کہ زنا کی اجازت ہے مجبوری میں, ٹھیک ہے نا, اس قسم کی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں. متا کر لو, اسلام میں گنجائش ہے, حالانکہ اسلام میں متا کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کہتے ہیں 2 گواہوں کی موجودگی میں اگر کوئی زنا سے بچنے کے لیے متا کر لے, میں کہتا ہوں پھر تکلف کی ضرورت کیا ہے, زنا میں بھی وہی ہوتا ہے, متا میں بھی وہی ہوتا ہے. فرق اتنا ہو گیا کہ پہلے چھپ کے کر رہے تھے, اب 2 آدمیوں کو آپ نے گواہ بنا دیا, نام چینج کر دیا. تو یہ چیزوں کو تو اسلام کسی لحاظ سے بھی قبول نہیں کرے گا. یوں یورپ سے فون آتے ہیں کہ بھائی چونکہ متا کرنا اختلافی مسئلہ ہے, شیعہ اس کے قائل ہیں, سنی قائل نہیں ہے, تو اگر مجبوری میں اختلاف, میں نے کہا بھائی یہ اختلاف قابل اعتبار نہیں ہے. اسلام میں متا جیسی بغیرتی کو قطعاً قابل قبول, کیونکہ اس میں اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے. صرف اس کا فرق ہے کہ اس میں گواہ نہیں ہوتے, اور یہاں اس جرم پہ آپ کے گواہ بھی بن جاتے ہیں. تو یہ چیزیں پکی ڈھکی ہیں. تو اسی طرح یاد رکھو, میڈیکل سائنس کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل پکی ڈھکی ہیں, اس کے کچھ اصول بھی ایسے ہیں. وہ اصول کیا ہے کہ فطرت کبھی غلطی, بولو بھائی, نہیں کرتی. جو قدرت نے آپ کی نیچر بنائی ہے نا, اس کے خلاف کسی ڈاکٹر کے کہنے سے, ابے بول لو یار, نہیں چلو. ڈاکٹر آپ کو نیچر کے خلاف لے جا رہا ہے, اس کو خود علاج کی ضرورت ہے, خود اس کو کسی لیبارٹری میں رکھواؤ. بھائی کیا باتیں کر رہا ہے. ابھی مجھے لوگ کہتے ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں اتنے گلاس پانی پیو. میں نے کہا کیوں ڈاکٹر کیوں کہہ رہے ہیں؟ بھائی جتنی پانی کی ریکوائرمنٹ ہے نا, وہ باڈی خود بخود, یہ تو ہزاروں سال سے یہ جو بیسک چیزیں ہیں نا انسان کی, اس کے لیے اللہ نے انسان کو ڈاکٹروں کا محتاج. ہاں کوئی بیمار ہو جائے, کولیسٹرول بڑھ جائے, پھر ڈاکٹر کہیں کہ اتنا پانی پیو تاکہ یہ شوگر لیول کم ہو, وہ ایک الگ. نارمل آدمی کی بات کر رہا ہوں جو بیمار نہیں ہے, اس کو پانی پینا کتنے گلاس ہے یہ ڈاکٹروں سے پوچھ کے پیے گا, بیمار ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ باڈی کی ریکوائرمنٹ کم ہے, ڈاکٹر نے 25 گلاس بول دیا, 25 پی کے بیڑا غرق ہو جاتا ہے گردوں کا. تو کیونکہ یہ چیز خود بخود قدرت نے, بولو بھائی, پانی بنیادی, آکسیجن بنیادی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ کے ڈاکٹر صاحب میں نے دن میں کتنی دفعہ سانس لینا ہے؟ بھائی جتنا سانس لینا ضروری تھا آٹومیٹک قدرت نے. یہ لوگ بھی یہ بھی کرتے ہیں. ہمارے ایک دوست کہتے ہیں میں 1.5 روٹی کھاؤں گا. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں, میں نے کہا بھائی جتنی بھوک ہے نا اس حساب سے کھاؤ. کبھی 1.5 کی ہوتی ہے, کبھی 2 کی ہوتی ہے, کبھی 3 کی ہوتی ہے. اب دیکھو, ایک میں نے بیان کیا تھا کہ لوگ پوچھتے ہیں سونے کا سب سے بہترین ٹائم کون سا ہے. اصل یہ ہے کہ جب نیند آ رہی ہو. بات آ رہی ہے سمجھ؟ لیکن اس نیچرل ٹائم کو لوگوں نے بگاڑ دیا ہے, سوتے نہیں رات کو. تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ مصنوعی طریقے سے کہ بھائی پہلے رات کو جلدی, ورنہ اوریجنل جو نیچر کا ہے نا بنایا ہوا ٹائم, اس کو صحیح کریں. اسپیکر کو, مائک کو کیا ہو گیا؟ کھانا کھانے کے بعد انسان کو نیند آتی ہے, تبھی دوپہر کا کھانا کھاؤ تو شریعت بھی کیا کہتی ہے, تھوڑی دیر سو جاؤ, نیند آئے گی. رات کو بھی اس لیے کہتے ہیں کہ کھانے میں اور سونے میں زیادہ وقفہ, بولو نا, نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں نا رات کو ایک دم غنودگی چڑھتی ہے, اس وقت سو گئے تو اچھا ہے. ہمارے مائک کا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے یہ, اللہ ہدایت دے یار, کچھ سیٹنگ پہ آن کے نہیں دے رہا. چلو بھائی, شکر اللہ کا, بوجھ ہلکا ہوا. اور کم کرو یار, کہاں سے ہو رہا ہے کم, یہ پتہ ہی نہیں چل رہا. ادھر سے چلیں. اب دیکھیں, ایک بات یاد رکھیں, میں نے اس پر بیان کیا تھا نا
کہ یہ جو چربی ہے نا، چربی جو جانور کے گوشت کے ساتھ اللہ نے پیدا کی ہے، یہ بلا وجہ پیدا نہیں کی ہے. اور دمبے کی چکی میں پورا گھی کا ڈبہ لگا دیا ہے پوری زندگی دمبا وہ ڈبہ ہمارے لیے اٹھائے اٹھائے گھومتا ہے. وہ اسی لیے قدرت نے کہ تم کھاؤ. اب اگر کوئی ڈاکٹر کہہ رہا ہے یہ نہیں کھاؤ، اس کا مطلب ملٹی نیشنل کمپنیوں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے کہ نیچرل چیزیں جو قدرت نے پیدا کی ہیں، چکنائی فیٹ بھی ہمارے باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے، تو قدرت نے جو فیٹ پیدا کیا وہ نہیں کھا رہے، اور ملٹی نیشنل کمپنیوں نے اس کو مختلف پروسیس سے گزار کے اس کا پتہ نہیں. ممکن ہے کوئی کمپنیاں ایسی ہوں جو اس کو اوریجنل کنڈیشن میں رکھتی ہوں، لیکن عام طور پہ جو ہمارے ملک میں آئل کھایا جا رہا ہے وہ تو اس کنڈیشن میں نہیں ہوتا. اس میں تو پتہ نہیں، ایک ڈاکٹر نے بتایا بلیچ بھی ڈالتے ہیں، واللہ عالم صحیح کہا اس نے، اس کو رنگ کاٹ ڈالتے ہیں اس میں تاکہ وہ ذرا خوشنما بن جائے، تو پتہ نہیں کیا کیا ڈالا جا رہا ہے اس کے اندر. تو بھائی جو قدرت نے پیدا کیا اسی کو گرم کر کے کھا لو نا، اسی کو گرم کر کے کھا لو. اور تجربے سے بڑھ کر بھی کوئی دلیل، میں نے اپنا تجربہ بھی بیان کیا تھا کہ میں معدے کا مستقل مریض تھا، میں نے دمبے کی چربی کھائی 2 مہینے، آئل چھوڑ دیا، معدہ میرا بالکل صحیح ہو گیا، ہضم ہو جاتی ہے وہ. اور اگر کسی میں کولیسٹرول پیدا ہو رہا ہے، یہ بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، پھر وہ دمبے یا اس کی چربی کا قصور نہیں ہے، وہ اس کی اپنی، کیونکہ ایکسرسائز نہیں ہو رہی. تو اگر ڈاکٹر کسی کو اس بیس پہ کہتا ہے کہ آپ کی ورکنگ بالکل بھی نہیں ہے، آپ سارا دن لیپ ٹاپ پہ بیٹھے رہتے ہیں، لہذا آپ کے لیے چربی نقصان دہ، پھر تو ٹھیک ہے. پھر تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں روٹی بھی نقصان دہ آپ کے لیے، کھائیں نہیں، آپ بہت تھوڑا کھائیں، کیونکہ ورکنگ نہیں ہے نا. پھر تو جو بھی کھائیں گے دھماکے کے ساتھ پھٹیں گے، اس کو یوٹیلائز ہو نہیں رہی وہ، تو کبھی ایک دن پھٹیں گے. آپ چربی کھائیں گے تو جلدی پھٹیں گے، کیونکہ اس میں ظاہر ہے وہ زیادہ طاقتور چیز ہے، تو وہ چربی بھی پیدا کرے گی. تو بچوں کو کھلائیں، بچوں کی گروتھ ہوگی. تو یہ جو ڈاکٹر بعض سب جن لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں وہ فلانا کہہ رہے ہیں، اسی طرح یاد رکھو عورت کو جو قدرت نے بنایا ہے اس کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. ان میں ایک ذمہ داری نسل کو بڑھانا، یہ نیچر نے اس کے ذمہ لگایا ہے، یہ ڈاکٹروں نے نہیں لگایا، یہ فطرت نے دیا ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس میں اس کی صحت خراب ہو جائے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ ہو نہیں سکتا. اگر وہ روکے گی تو صحت خراب ہوگی، کیونکہ روکنا فطرت کی مرضی کے خلاف ہے. وہ نیچر سے بغاوت کر رہی ہے، نیچر کے خلاف چل کے آپ اپنی باڈی کو کبھی بھی خوش نہیں رکھ سکتے. رہا یہ مسئلہ کہ کیلشیم کم ہو جاتا ہے، وہ تو ہم بھی مانتے ہیں کم ہوتا ہے، لیکن قیامت تک کے لیے کم نہیں ہوتا. وہ جب کھائے گی پیے گی ریکوری ہو جاتی ہے دوبارہ. میں لاہور میں اپنی نانی سے مل کے آیا ہوں، ابھی میں لاہور گیا تھا 1 دن کے لیے، کیوں یوں واپس آیا ایک دم. تو ہمارے نانا کی بہن، چچا زاد بہن یا خالہ زاد بہن، 88 سال ان کی عمر ہے، اور الحمدللہ 88 سال پہ کہتے ہیں کہ بریک لگ گئی ہے. یعنی یہ بڑھ رہی ہیں مگر ماننے کے لیے تیار نہیں. ماشاءاللہ ان کے پتہ نہیں 8 یا 10 بچے، کتنے بچے تھے ان کے، کافی بچے ہیں ان کے. میں جب ان سے ملنے کے لیے گیا تو بڑی خوش باش پراٹھا کھا رہی ہیں صبح. جن کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا وہ میرے کزن لگتے ہیں، ان کی عمر ہوگی 25-26 سال. انہوں نے صبح ناشتے میں پراٹھے سے ایوائڈ کیا. انہوں نے کہا بھائی میں آج کل یہ پراٹھے شراٹھے میں نے کیا کیے ہوئے چھوڑے ہوئے. اور جب ہم اپنی نانی سے ملے 88 سال، جو کم سے کم رپورٹ کے مطابق، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ اس زمانے میں لوگ یاد تو رکھتے، ان کے بیٹے نے بتایا کم از کم 88 کی تو ہیں یہ، ٹھیک ہے نا. تو پراٹھا کھا رہی ہیں بھنے ہوئے گوشت کے ساتھ، اور پورا پراٹھا آخری لقمے تک انہوں نے کھایا ہے. نظر کمزور تھی، شوگر بھی ہے نا، شوگر کی وجہ سے نظر میں تو ایسے تلاش کر رہی تھی پراٹھے کا ٹکڑا کہاں رہ گیا، ایسے میں دیکھ رہا تھا. تو میں نے کہا دیکھو یہ نیچرل لائف گزاری ہے. یہ لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ حمل روکنا کیا ہوتا ہے، یہ جانتے ہی نہیں تھے یہ لوگ. تو عزت بھی ملی ماشاءاللہ، بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، سب پال رہے ہیں گھر میں، ماں کی خدمت کر رہے ہیں، اور کتنی لمبی عمر نکال کے. یہ نیچر کے خلاف کبھی بھی آپ کی صحت. تو میں نے یہ خواتین کو نقصان پہنچانے کے لیے بیان نہیں کیا، ان کے فائدے کے لیے کیا ہے. باقی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر سال پیدا کرتے رہیں، وہ آپ کی مرضی، آپ روک لیں، اور ہر سال پیدا ہوتا بھی نہیں ہے کسی کا. ہم نے تو اور میں نے اس میں یہ بھی بتایا تھا اسی بیان میں کہ میرے پاس اس پر ڈاکٹروں کے حوالے بھی ہیں، جو ڈاکٹر میڈیکل سائنس میں جنہوں نے نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر جو ہیں، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ عورت کی صحت اس میں ہے، روکنے میں نہیں ہے، روکنے میں صحت کی بربادی ہے. اور اس کے حوالے میرے پاس ان کی جو اوریجنل کتابیں انگلش میں جو ان کے اپنے، وہ میں نے اپنی جو کتاب میں نے لکھی ہے نا، جو خطرناک ترین کتاب، اس میں ان کے پیج نمبر کے ساتھ حوالے بھی نقل کیے ہیں. تو اس پہ میرے پاس ڈاکٹروں کے بھی دلائل ہیں. ایسا نہیں ہے کہ باقی کوئی ڈاکٹر اگر کہہ رہا ہے کہ نہیں یوں ہو جاتا، غلط کہہ رہا ہے وہ.
اس کا مطلب آپ خدا کو غلط کہہ رہے ہو بھائی, اس کا مطلب تو یہ ہوا. اور یہ بھی یاد رکھو, اگرچہ یہ حیا کے خلاف ہے یہ بات کرنا, لیکن بات ہو گئی کیونکہ فیملی پلاننگ والوں نے اس قدر پروپیگنڈا کیا ہے, اس قدر ذہن میں یہ چیز ڈالی ہے نا کہ اب لوگوں کے دماغ سے یہ نکالنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. حتیٰ کہ علماء بھی اب انہی کی باتیں کرنے لگے ہیں. میں نے اچھے اچھے علماء کو دیکھا ہے, وہ بھی وہی گنگا رہے ہیں, نہیں بھائی یوں ہو جاتا ہے تو یوں ہو جاتا ہے تو یوں ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں تمہاری اپنی ماؤں کی عمریں دیکھو, 90 سال, کہہ رہے ہیں وہ زمانہ اور تھا, یہ زمانہ. تو کیا مطلب نیچر بدل گئی کیا انسان کی؟ ارے کیا اس زمانے میں بھی روٹیاں کھایا کرتے تھے بھائی, دودھ پیتے تھے, اب بھی وہی کر رہے ہیں. کیا پہلے پلاسٹک گندم کی کھاتے, اب کیا پلاسٹک کی روٹی کھائیں گے؟ بھائی نیچر تھوڑی چینج ہوتی ہے, 1000 سال کے بعد بھی آپ کے باڈی کا اسٹرکچر یہی رہے گا, 1000 سال پہلے بھی یہی تھا, وہی ریکوائرمنٹ ہے اب بھی جو پہلے تھی. اس پہ خواتین نے یہ بھی طنز کیا, خوراک کو توجہ نہ دو اور پیدا کرتے چلے جاؤ. کون کہہ رہا ہے بھائی خوراک پہ توجہ نہ دو, کھلاؤ تسلی کے ساتھ, تو کھائیں, کھانا تو زیادہ پڑے گا, ظاہر بات ہے بھوک خود بخود زیادہ لگے گی تو کھلانا بھی پڑے گا. تو جو میاں نہیں کھلا رہا وہ غلط کر رہا ہے, خوب اچھا کھلانا چاہیے تاکہ وہ جو کیلشیم کی کمی ہوئی ہے وہ کیا ہو جائے, پوری ہو جائے. لیکن اکثر یہ کمنٹس وہ خواتین کرتی ہیں جو تسلی سے کھا رہی ہوتی ہیں. غریب عورتیں جن کو کھانے کو نہیں ملتا ان کے ایسے کمنٹس نہیں ہوتے. اگر یہ کھانے کا مسئلہ ہوتا نا کہ کھانے کی کمی کی وجہ سے بچے کم پیدا ہو رہے ہوتے, تو امیروں کے بچے زیادہ ہوتے اور غریبوں کے کم ہوتے. ہم دیکھتے ہیں غریبوں کے زیادہ ہوتے ہیں. کھانے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ میڈیا نے آپ کا دماغ خراب کر دیا, آپ کے فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے. میڈیا نے آپ کو یہ غلط گنتیاں پڑھا دی ہیں, سمجھ میں میرا خیال ہے نہیں آ رہی بات. تو اب ایک آدمی بیچارہ کھری بات کر رہا ہے تو وہ پٹ رہا ہے معاشرے میں, کیونکہ سب ایک ٹریک میں بہنا شروع ہو گئے. تو بھائی ہم وہ بات نہیں کریں گے جو ساری دنیا کہہ رہی ہے, جو فطرت کی بات ہے, جو نیچر کی بات ہے, میں وہ بات کروں گا. پھر بھی آپ نے نہیں کرنے تو نہ کرو پیدا, ہم نے, لیکن مانو تو ہی کہ مفتی صحیح کہہ رہا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, مانو. باقی اگر کسی خاتون میں کوئی ایسا کیس ہو گیا کہ اس کو وہ بالکل ہی حالت نہ ڈالو, تو ایسے کچھ کیس تو ایسے ہوتے ہیں کہ 100 میں 2-4 بیمار بھی ہوتے ہیں, تو سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے. تو ہوتا ہے, ایسے بھی کیس ہوتے ہیں کہ بھئی وہ ایک بھی پیدا کرے گی تو اس کا نقصان ہو جائے گا. باقی ایک آخری بات میں کر کے اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. دیکھو یہ قدرت نے جو عورت کو جو پریگنینسی ہوتی ہے نا, اگر وہ نہ ہو تو بلڈ ہر مہینے مینسز میں ضائع ہو جاتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہر مہینے 6-7 دن جو بلیڈنگ ہوتی ہے نا, اس میں وہ انرجی کیا ہو جاتی ہے ساری ضائع. پریگنینسی ہوتے ہی وہ بلیڈنگ رک جاتی ہے. یہ قدرت بتا دیتی ہے کہ اگر تمہیں پریگنینسی نہیں ہوگی تو تمہاری انرجی کو میں اس طرح سے ضائع کر دوں گا, کیونکہ اللہ نے تمہیں نسل بڑھانا, جہاں بہت سارے کام ہیں اس میں ایک کام تمہارا کیا ہے, نسل بڑھاؤ. اگر نہیں بڑھاؤ گی تو انرجی اس طرح سے کیا کروں گا, ضائع. اور ایک ڈاکٹر کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, اس نے کہا عورت کی انرجی مینسس کی جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس میں زیادہ ضائع ہوتی ہے, پریگنینسی میں کم ضائع ہوتی ہے. یہ ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں, اب صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے اللہ ہی جانے, لیکن اتنی بات تو ہے کہ یہ انرجی قدرت اسٹور ہونے نہیں دیتی, وہ ضائع کر دیتی ہے. تو اس لیے قدرت کے کاموں میں ٹانگ اڑانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. چاہے کچھ بھی ہو, نیچر کبھی بھی چینج نہیں ہوگی. اور اس کے جو روحانی نقصانات ہیں عورت کو, وہ تو بہت زیادہ ہیں. بڑھاپے میں ترستی ہیں, یہ جوانی ہمیشہ برقرار نہیں رہتی, تھوڑے دن میں آپ کو اولاد کی ضرورت پڑے گی. تو ایک آدھ ہو گیا وہ مزہ نہیں ہے اس میں, صحیح ہے نا, گھر بھرا ہوا ہونا چاہیے. اور اس پہ بہت سارے اشکالات ہیں. ابھی میرا ٹاپک پھر چینج ہو جائے گا کہ تربیت کیسے کریں گے اور کھلائیں گے کہاں سے, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. ایک ہندو نے کمنٹ کیا, کہہ رہے ہیں دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہی اس وقت آبادی ہے, اور اس مفتی کو دیکھو کیا ترغیبیں دے رہا ہے لوگوں کو. کہ دنیا کا تو سب سے بڑا مسئلہ ہی کیا ہے, آبادی. یہ تمہیں کس نے بتایا کہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ آبادی ہے بھائی؟ تو میڈیا نے پروپیگنڈا کیا ہے نا. امریکہ کے ہاں سب سے بڑا مسئلہ آبادی نہیں ہے, وہ چاہ رہے ہمارا گروتھ ریشو بڑھے. انڈیا کو اس نے یہ پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں کہ تمہارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, آبادی ہے, کیونکہ وہ ایشیائی ملکوں کی آبادی بڑھنے سے ان ممالک کی معیشت ادھر منتقل ہو جائے گی. تو یہ گنتیاں ہیں جو سکھائی ہوئی ہیں. میں آپ کو ایک فارمولا بتاتا ہوں, آبادی بڑھنا کسے کہتے ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو ہم جب دیکھتے ہیں نا کہ آبادی, ایک صاحب نے کہا پہلے ہی پاکستان میں 20 کروڑ انسان ہے, اللہ کا واسطہ یہ مولوی کیا باتیں کر رہا ہے بیٹھ کے, 20 کروڑ کی آبادی تو بڑھ گئی, ابھی بچے زیادہ کہاں جائیں گے ہم. یہ سب کیا ہے, ڈائلاگ ہیں, جو گنتیاں ان کو فیملی پلاننگ والوں نے سکھائی ہوئی ہیں. دیکھو 20 کروڑ ہوں یا 1 ارب ہوں, زیادہ افراد کہتے کس کو ہیں؟ آپ کے پاس 1000 گز کا بنگلہ ہے, اس میں 5 افراد ہیں, اس میں کتنے افراد ہیں؟ 5. یہ تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں؟ یہ تھوڑے ہیں. 1000 گز کے حساب سے کیا ہیں؟ تھوڑے, بہت تھوڑے ہیں.
آپ کے پاس 80 گز کا گھر ہے, اس میں 20 افراد ہیں, یہ کیا ہیں؟ بہت زیادہ ہیں. اور یہی 20 افراد جب 1000 گز میں ہوں گے تو بہت زیادہ. کیپیسٹی اور وسائل اور کیپیسٹی کے اعتبار سے اگر گروتھ ریشو زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہو, وسائل کی سپیڈ بڑھنے کی کم ہو اور گروتھ ریشو زیادہ ہو, تو یہ خطرناک ہے, کیونکہ اس کا مطلب وسائل مستقبل میں کم پڑ جائیں گے اور ان وسائل کو استعمال کرنے والے زیادہ. ماہرین معیشت یہ کہتے ہیں کہ وسائل کے بڑھنے کی سپیڈ گروتھ ریشو سے کئی گنا زیادہ ہے. بہت مشکل ہے بھائی. جس حساب سے دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے نا, جو وسائل ہے نا, وسائل ان کے بڑھنے کی سپیڈ کیا ہے؟ زیادہ ہے. اور زمین میں اسپیس بھی ہول سیل کے حساب سے پڑا ہوا ہے. ہم اسپیس پتہ ہے کیسے, اس گلی میں اتنے افراد اگر مزید 100 پیدا ہو گئے تو کہاں جائیں گے؟ ابے بھائی, یہ آدم علیہ السلام نے جس محلے میں گھر بنایا تھا وہ بھی یہ سوچتے کہ یار میرے 2 بچے, ابھی 4 بچے, یہ جب 5 ارب ہو جائیں گے کہاں جائیں گے؟ اس وقت کہیں گے بھائی اس وقت 100 ملک بن چکے ہوں گے, یہ آبادی پھیلے گی, پھٹے گی, یہ آبادی دور دور جائے گی. تو ایسے ہی کراچی جیسے 1000 شہر اور آباد ہو جائیں گے, لاہور جیسے 20-25 شہر. دنیا میں جگہ بسنے کے لیے کم نہیں ہے. ہم لوگ چونکہ ایسے ایریاز میں رہتے ہیں نا, تو ہم کہتے ہیں یار اتنے کھارا در میں اتنے لٹکے ہوئے ہیں, کہاں جائیں گے؟ ابے یہاں تھوڑی لٹکتے رہیں گے. جیسے ان کے ماں باپ کہیں اور رہتے تھے, بچے یہاں آ کے کیا ہو گئے؟ لٹکنا شروع ہو گئے. تو ایسے ان کی نسلیں اور کھارا در وجود میں آئیں گے اور لیاری بنیں گے بہت سارے ابھی. تو اللہ کی زمین رہنے کے لیے کام نہیں ہے, بہت بڑی زمین ہے. اس کی باقاعدہ کیلکولیشن میں نے اپنی کتاب, ایک دفعہ میں نے اس پہ ایک پریزنٹیشن پیش کی تھی کہ کیلکولیشن کے حساب سے ایک انسان کو اگر زمین میں انسانوں کو پھیلا دیا جائے تو کتنی بڑی بڑی زمینیں ایک ایک انسان کے حق میں آ رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اتنا غافل نہیں ہے کہ اس نے انسانوں کا ایک سسٹم تو پیدا کر دیا, لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو رہنے کے لیے اسپیس کتنی چاہیے تھی, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, وہ غافل نہیں ہے. اور جو وسائل بڑھنے کی سپیڈ ہے وہ تو گروتھ ریشو سے کئی گنا زیادہ. آپ کو پتا ہے مالتھس ایک یہودی تھا, اس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا تقریباً 18ویں صدی میں. اس نے یہ کہا تھا کہ کیونکہ وہ معیشت کا ماہر تھا, تو اس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ یار یہ جو آبادی اتنی سپیڈ سے بڑھ رہی ہے نا, تو زمین سے پیداوار تو اتنی نکل نہیں رہی, اور وسائل بھی, جنگل کی لکڑیاں جو ہم آگ جلاتے ہیں سب, یہ تو تھوڑے دنوں میں کیا ہو جائے گا؟ ختم. یہ بات آن دا ریکارڈ ہے کہ مالتھس نے جب یہ نظریہ پیش کیا تو پوری دنیا نے اس کو لیا اور کہا کہ یہ صحیح کیلکولیشن کر رہا تھا نا, وہ ہر چیز میں کیا کر رہا تھا؟ کیلکولیشن. تو اس نے ساری دنیا نے لیا, یہ ہاتھوں ہاتھ یہ نظریہ مقبول ہوا. بھائی یہ تو بہت خطرناک. بھائی اس نے کہا کہ تھوڑے دنوں بعد وقت آنے والا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا گوشت نوچ نوچ کے کھائیں گے. یورپ کے جو معیشت کے ماہرین ہیں, ان کی اپنی کتاب میں نے ان کے الفاظ لکھے ہیں. یہ انہوں نے کہا کہ مالتھس کا نظریہ فیل ہو گیا اور اس کی ایک پیش گوئی بھی صحیح ثابت نہیں ہوئی ہے. اس نے کہا تھا 100 سال بعد ایسا ہوگا, 200 سال گزر چکے ہیں مگر ایسا نہیں ہوا, بلکہ اس کے الٹ ہو گیا ہے. مالتھس کے دور میں انسان کو جس قسم کی خوراک مل رہی تھی اور غربت کا جو ریشو تھا وہ ریشو کئی گنا کم ہوا ہے, اور انسان کو اعلیٰ سطح کی خوراک میسر ہے. بات ہم کہتے ہیں نا دنیا میں غریب بہت ہیں, بے شک بہت ہیں, لیکن اتنے نہیں جتنے پہلے ہوا کرتے تھے. پہلے سے غربت میں کیا آئی ہے؟ کمی آئی ہے. غریب بہت ہیں مگر پہلے کی نسبت کم ہیں. تو اس لیے میرے بھائی, ہم جب ممبر پہ بیٹھ کے کوئی بات کر رہے ہیں تو ہمیں پھینکو مت سمجھو. کوئی ہندو بھی کمنٹ کر رہا ہے بھائی اس مولوی کو یہی نہیں پتا دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آبادی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں آبادی بڑھنے سے ہوتا کیا ہے. انسان کی کبھی بھی ایسے کیلکولیشن نہیں ہو سکتی اتنے کروڑ ہو گئے, کسی ملک میں 20 کروڑ ہو گئے, 30 کروڑ ہو گئے. اس سے کبھی کسی ملک کی آبادی کا اندازہ نہیں ہوگا کہ اس کو مزید آبادی کی ضرورت ہے یا نہیں. کسی ملک کے طاقتور ہونے کا پتہ اس سے نہیں چلتا کہ اس کی آبادی کم ہے یا زیادہ. پتہ ایسے چلتا ہے کہ اس میں جوانوں کا ریشو بوڑھوں سے زیادہ ہے یا نہیں ہے. ایک گھر میں 20 افراد رہتے ہیں, وہ جوان ہیں اور ایک ماں باپ ہیں, یہ گھر زیادہ خوشحال ہوگا. حالانکہ افراد کتنے؟ 22. کتنے افراد ہیں؟ 22. اور ایک گھر میں 4 افراد ہیں, آبادی کتنی ہے اس گھر کی؟ 4, مگر وہ چاروں کیا ہیں؟ بوڑھے ہیں. تو معاشی ترقی کس گھر میں ہوگی؟ 22 میں. اب کوئی بے وقوف بولے اس گھر میں 22 لوگ ہیں, اف 22 کے وسائل کہاں سے آئیں گے, اف اف توبہ توبہ, اس میں تو اولاد پیدا ہی نہیں ہونی چاہیے. اور وہ 4 ہیں, ان کو بولے یار تم تو اسپیڈ کیا ہو بڑھاؤ اور تم تو کروڑ پتی ہو. وہ کہیں گے بھائی ہم بوڑھے ہیں اور اس میں کیا ہیں؟ جوان ہیں. تو جوانوں کا ریشو کیوں؟ اس لیے کہ جوان آدمی میں ارننگ کی صلاحیت, اس کو 2 ہاتھ اللہ جو دیتے ہیں نا, اس 2 ہاتھ سے 10
کہ پیٹ بھرنے کی اللہ نے اس میں طاقت رکھی ہے. لہذا جب 20 آدمیوں کی ارننگ گھر میں آئے گی تو وہ اس گھر میں 100 افراد کے راشن کی طاقت ہوگی. آپ نے عمران خان کی تقریروں میں کئی بار سنا ہوگا کہ پاکستان میں اتنے فیصد جوان ہیں, سنا ہوگا نا, اتنے فیصد جوان ہیں, اتنے فیصد جوان ہیں. تو جوانوں کا پرسنٹیج جب ہی بڑھتا ہے جب آپ کا گروتھ ریشو زیادہ ہو. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو خود بخود جوان لوگوں کا پرسنٹیج کیا ہو جائے گا, بڑھ جائے گا, کیونکہ بچپنا بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے, بڑھاپے ختم ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے. بھائی آپ کہیں گے جب گروتھ ریشو بڑھے گا بچے بھی تو اتنے سارے ہوں گے نا, تو وہ بھی تو کما تھوڑی سکتے ہیں, تو وہ 10 12 15 20 سال میں کمانے کے قابل بن جاتے ہیں. لیکن بڑھاپے کا جو پروسیس ہے وہ بڑا لمبا ہوتا ہے. نہیں آ رہی, کسی ماہر معیشت سے پوچھ لو وہ بتا دے گا آپ کو. تو جوان کا جو ریشو ہے نا وہ جب ہی ہوگا جب آپ کا گروتھ ریشو زیادہ. جتنے زیادہ آبادی بڑھے گی اتنا ہی کمانے والوں کی تعداد بڑھے گی اور کھانے والوں کی تعداد کم ہو جائے گی. یہ جو جاپان اور چائنا کی آبادی کا ریشو کم ہے پھر بھی اتنی ترقی کر رہے ہیں, یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہلے ہی سے بہت ترقی یافتہ بہت اسٹرانگ ممالک ہیں, یہ بہت زیادہ طاقتور. کیونکہ ترقی کا صرف گروتھ ریشو نہیں ہے, اس میں اور بھی چیزیں ہیں نا. ایسے ہی ہے جیسے سود سے معیشت ڈاؤن ہوتی ہے, لیکن سوال پیدا ہوتا ہے امریکہ اور یہ بڑے بڑے ممالک کی معیشت تو بہت اچھی ہے. تو بھائی یہ سود کے علاوہ بھی بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. سود ان کی معیشت کو گرا رہا ہے مگر معیشت کو اوپر لانے کے لیے بھی بڑا زور لگا رہے ہیں. ہمارے پاس تو ویسے بھی کوئی ترقی کی اور کوئی چیز نہیں, اگر ہم نے آبادی کا ریشو بھی گرا دیا تو کسی کام کے بھی نہیں رہیں گے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ معاشی ترقی کا ایک ذریعہ تھا وہ بھی کیا ہو جائے گا, کم. اب دیکھو جاپان کا جو گورنمنٹ کماتی ہے نا اس کا بہت بڑا حصہ بوڑھوں کی پینشن پہ جاتا ہے, لیکن پھر بھی وہ سروائیو اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی ارننگ کیا ہے, زیادہ ہے. لیکن وہ پریشان ہے کہ اگر یہ اتنے سارے بوڑھے نہ ہوتے, یعنی ان کی کفالت کے لیے جوان ہوتے یا ملک کو کما کے جوان دینے کے لیے ہوتے, تو ہمارا ان کی پینشن میں اتنا حصہ نہ جاتا. دوسرا انہوں نے صحت کا اتنا زیادہ خیال کیا ہے کہ ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھا دی انہوں نے. اب 60 سال میں ریٹائر نہیں ہو رہے, 80 میں ہو رہے ہیں. تو مصنوعی طریقے انہوں نے ایسے اختیار کیے ہیں, وہ جو مصنوعی نہیں یعنی ہیں تو اچھے طریقے, لیکن اگر ان کی گروتھ ریشو بڑھتا نا تو پھر وہ اس سے بھی زیادہ بولو بھائی ترقی یافتہ ہوتے, اس سے بھی زیادہ. اب دیکھو چائنا میں لیبر سستی ہے, اگر آبادی کا ریشو بڑھتا تو لیبر اور زیادہ سستی ہو جاتی اور ترقی کرتا چائنا. تو آپ کہہ سکتے ہیں وہ اتنے ذہین لوگ ہیں, ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی اور مفتی کے سمجھ میں آ رہا ہے. امریکہ برطانیہ ان سے بھی زیادہ ذہین تھے, انہوں نے یہ غلطی کی ہے مگر اب اس غلطی پہ وہ کیا کر رہے ہیں, پچھتا رہے ہیں. تو چائنا بھی کچھ وقت کے بعد جا کے بولو بھائی پچھتائے گا کہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے ہم سے. اور ایک آخری کر کے نکل رہی ہے بات. دوسری بات یہ کہ یہ جو نظریہ ہے نا کہ گروتھ ریشو کم ہو تو ترقی کریں گے, اس نظریے کی بریکیں نہیں ہیں. مثلا اب انگریز کیوں پریشان ہے کہ انہوں نے کہا 4 ہونے چاہیے, وہ 4 پہ آ کے انہوں نے کہا جب خرچہ 4 میں بھی ہوتا ہے تو 2 4 کیوں, پھر کتنے ہونے چاہیے, 2 ہونے چاہیے. جب 2 پھر انہوں نے کہا یار جب اگر بچے ہمارا کھاتے ہیں اور ان کو یعنی ہم اپنی ارننگ کے حساب سے پیدا کریں تو بھائی پھر 2 پہ بھی کیوں خرچ کریں, ہمیں کتنا ہونا چاہیے, 1 ہونا چاہیے. کیونکہ بچہ باپ کا کیا کہتا ہے, پیسہ کھا جاتا ہے. تو پھر کچھ وقت کے بعد انہوں نے کہا یار میں پیدا ہی کیوں کروں, میں جب پیسہ کما رہا ہوں تو سارا اپنے اوپر خرچ کروں نا. یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہاں سے, فیملی پلاننگ کے نظریات سے. اور اسلام کیا کہتا ہے کہ بچہ تمہارا نہیں کھاتا, وہ اپنی قسمت کا لے کے آتا ہے. لہذا ایک دھیلا بھی جیب میں نہیں ہے تو آپ کو اسلام نسل روکنے کی پھر بھی اجازت نہیں دیتا. ایک دھیلا بھی نہیں ہے آپ کی جیب میں. اسلام کہتا ہے یہ اللہ کی مخلوق پہلے ہے, تمہاری اولاد بعد میں. تبھی تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ خرچے کے خوف سے نسل روکنا حرام ہے. صحت کے لیے روک لی, چلو بھائی وقفہ کرنا ہے, یہ سنبھل نہیں رہے کسی سے, ویسے ہی اس کو شوق نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے, ترغیب نہیں ہے, لیکن شریعت کہتی ہے ٹھیک ہے بھائی کوئی زبردستی نہیں ہے اس میں. لیکن اس خوف سے کہ میں کھلاؤں گا کہاں یا اسکول کی فیسیں کیسے بھروں گا, اس خوف سے نسل روکنا کیا ہے اسلام میں. کیونکہ اللہ کہتے ہیں اللہ کی مخلوق پہلے ہے, تمہاری اولاد بعد میں. جو خدا ماں کی چھاتیوں میں اس کے لیے دودھ پیدا کر سکتا ہے وہ 12ویں بچے پہ بھی پیدا کرتا ہے. اس کا مطلب وہ ناراض نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وہ یہ نہیں کہہ رہا بھی بہت ہو گیا اب میں نہیں پیدا کروں گا, وہ کہے گا 12واں کے بعد 13واں بھی ہوگا تو اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرے گا, یہ بتانے کے لیے کہ اس کا بھی انتظام ہے. 14واں ہوگا پھر بھی پیدا کرے گا. تو یہ اللہ بتا دیتے ہیں کہ یہ ذمہ داری کس کی ہے, اس کو پالنا, بولو بھائی اللہ کی. تو اس لیے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اگر ہمارے ابا 2 بچوں کے قائل ہوتے ہم پیدا نہیں ہوتے. ہم تو 4تھے نمبر پہ ہیں,
ڈاکٹر ذاکر نائک سے کسی نے سوال کیا, اس نے کہا میں تو پتہ نہیں 5ویں 6 نمبر پہ ہوں, شکر ہے ہمارے ابا اس نظریے قائل نہیں تھے. رب جماع حدث منه مثل الشافعی و احمد بن حنبل. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بسا اوقات انسان عورت سے اولاد پیدا کرتا ہے مرد جو ہے نا, اور اللہ اس کی نظر میں امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل جیسے لوگ پیدا کر دیتے ہیں. اگر وہ لوگ نسلیں روک لیتے, اتنے بڑے بڑے لوگ ان کی اولادوں میں پیدا نہیں ہوتے. سمجھ میں آئے گی پھر بھی نہیں. یہ چیز ایسی ہے نا, کھرچ کے دماغ کیا کر دیا ہے, خراب کر دیا ہے. تو بھائی اللہ تعالیٰ ہے جو قرآن میں کیا کہتے ہیں, وقدر فیہا اقواتہا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس زمین میں انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس زمین میں خوراک کے ذخائر کا ایک اندازہ لگا لیا تھا کہ کتنے لوگوں نے آنا ہے, اس حساب سے ہم نے زمین میں پہلے سے پیدا, بولو بھائی, کر دیا. تو اب خواتین کو چاہیے اپنی صحتوں پہ بھی ترس کھائیں. جو موٹاپا چڑھ رہا ہے اتنا زیادہ, یہ نسل روکنے سے چڑھ رہا ہے. جن کی اولادیں ہوتی ہیں ان کی فٹنس دوسروں سے زیادہ اچھی, ان میں موٹاپا نہیں آتا, عمریں لمبی ہوتی ہیں. اور بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ اولاد دیتے ہیں جو ہے وہ بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے. بڑھاپے میں کون عزت دے گا بھائی آپ کو, کون پالے گا آپ کو؟ کوئی بھی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ اتنا ہے تو بڑھاپے میں یہ کام آئے گا. پیسہ آپ کو محبت نہیں دے گا. وہ پیسے میں جو نوٹ ہیں وہ آپ سے باتیں تھوڑی کریں گے. اور آپ نیٹ پہ سرچ کریں, یو کے میں, امریکہ میں ایسے ادارے وجود میں آ گئے ہیں جو بوڑھوں کی تنہائیاں دور کرنے کے لیے بندہ بھیجتے ہیں پیسوں پہ. 1 گھنٹہ رینٹ پہ آدمی ملتا ہے. آپ ابھی سرچ کریں بیان ختم ہونے کے بعد, بڑھاپے میں ان کو کیا ملتا ہے, رینٹ پہ آدمی جو جائے گا اور خوب اچھی طرح گپ شپ کرے گا آپ سے. وہ کوئی دل سے تھوڑی محبت کر رہا ہے. کیسی برباد ہو گئی ہے وہ قوم, کیسے برباد ہو گئی ہیں وہ لوگ. اور یہ چیز ہماری قوم کی سمجھ میں نہیں آ رہی. برباد ہو گئے اللہ کے. ابھی 1 کروڑ پتی امریکن تھا, اس کا انتقال ہوا ہے. میں انشاءاللہ تلاش کر کے اس کا پورا حوالہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس نے یہ بیان دیا ہے کہ میں نے, میرا ایک بیٹا تھا, میں نے اس کو کھلایا پلایا اور نسل روکی, میرا بڑھاپا بہت ہی خراب گزرا ہے, میری یہ دولت میرے کام نہیں آ رہی. ایک ہندو نے ایک کمنٹ کیا نا کہ تم لوگ 20 کروڑ ہو گئے, 22 کروڑ کی آبادی ہو گئی. سوری پاکستانی تھا وہ, کہہ رہے ہم لوگ پاکستان میں 22 کروڑ ہو گئے, اس مولوی کو دیکھو کیا کر رہا ہے. تو مجھے خیال ہوا میں اس کو بولوں اس 22 کروڑ میں تم بھی ایک ہو. اگر یہ 22 کروڑ غلط ہیں تو تم بھی کیا ہو, بولو نا, غلط ہو. اس کا مطلب تم بھی غلط پیدا ہوئے ہو, تمہیں پیدا ہونا نہیں چاہیے تھا. ہر آدمی اپنے بارے میں کہہ رہے میں تو ٹھیک پیدا ہو گیا, لیکن یہ جو آبادی 22 کروڑ ہو گئی, جو 21 کروڑ 90,999 ہیں, یہ کیا ہیں, غلط ہیں. تو بھائی جیسے ہمارے والدین کا سب سے بڑا احسان کیا ہے کہ وہ ہماری حیات کا سبب بنے, ایسا ہی ہمارا اگلی جنریشن پہ سب سے بڑا احسان کیا ہوگا کہ ہم ان کو زندگی دینے کا سبب بنے ہوں گے. سمجھ میں آ رہی ہے نا, انگلش میں تو نہیں باتیں کر رہا میں. تو جو بھی یہ بات کرے نا کہ اتنی آبادی غلط ہے, تو اسے بولو پھر اس غلط میں تم بھی ہو. ٹھیک ہے, تمہارا پیدا ہونا بھی کیا تھا, غلط تھا, کیونکہ اس آبادی میں تم بھی ہو. وہ کہتے ہیں آبادی بڑھنے سے غربت ہوگی, تو اس غربت کا سبب تم بھی بن رہے ہو. تو بھائی وہ کہے گا کہ بھائی میں ہم ہی تو ہیں اس کائنات کے لیے, اللہ نے ہمیں تو بنایا ہے نا. دیکھو جائے آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں اور وہ کھانا نہیں کھا رہے, وہ کہیں گے ہم نے کھانا کھایا تو کم پڑ جائے گا. تو میزبان کہے گا بھائی کم پڑے گا تو کم پڑنے کے لیے تو ہم نے بنایا ہے, تمہارے لیے بنایا ہے. تو یہ اللہ نے کائنات بنائی کس کے لیے, انسانوں, اسی کو روک رہے ہو کہ یہ نہ آئے. ٹھیک ہے نا, تو اس کو بچا کے کرنا کیا ہے. چند لوگوں کے مفاد ہیں کہ وہ ارب پتی بننا چاہتے ہیں. اچھا یہاں بھی ایک بات بتاؤں, معیشت میں جو توازن پیدا ہوتا ہے نا, وہ بھی گروتھ ریشو بڑھنے سے ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ کی نسل زیادہ ہوگی تو جائیداد کیا ہوگی, کئی لوگوں میں, بولو بھائی, ڈیوائڈ ہوگی. یہ موضوع بڑا ٹیکنیکل ہے, اس پر ایک بیان کر چکا ہوں, اس پر میں ابھی دوبارہ نہیں آؤں گا کہ گروتھ ریشو بڑھنے سے معیشت میں بھی کیا پیدا ہوتا ہے, اعتدال. یہ بڑا زبردست, اس میں اگر آپ ابھی دلائل دینا شروع کروں آپ حیران ہو جائیں گے کہ واقعی یہ مولوی صاحب بڑی زبردست بات کی. لیکن ابھی موضوع کیا ہو جائے گا, بالکل چینج ہو جائے گا. اور ایک آخری سے آخری بات نکلتی ہے, ایک اور بات یہ کہ یہ جو نسل روکنے کا تصور آیا ہے نا, اس سے جو جاہل قومیں, جاہل خاندان ہے نا, ان میں اضافہ ہوتا ہے, اور ایجوکیٹڈ لوگ معاشرے میں کیا ہو جاتے ہیں, اچھے خاندان کم. یہ انگریز نے لکھی ہے بات. اس نے لکھا ہے فیملی پلاننگ کے نظریات سے متاثر ہونے والے زیادہ تر ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. اچھی فیملیاں جو ہے نا وہ زیادہ متاثر ہوتی ہیں, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارے بچے بالکل بہت ٹائٹ قسم کے, 2 ہوں لیکن تمیز کے ہوں. یہ گنتیاں سکھائی گئی ہیں. ان کا خیال ہے کہ 10 تمیز کے ہو ہی نہیں سکتے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. تربیت کرو گے تو 10 بھی تمیز کے ہوں گے, نہیں کرو گے تو ایک بھی چور پیدا ہوگا. حقیقت ہے. آپ بڑے ملک کے بڑے بڑے چور ہیں نا, ان کے ابا اما کی رپورٹ
دیکھیں ان میں آپ کو 10 والے بھی ملیں گے اور اکلوتے بھی ملیں گے. تو یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے, اس کو سمجھیں کہ جب میں نے بتا چماٹ مار دوں گا میں اگر تھوڑا سا پیچھے رہوں, مذاق کر رہا ہوں, تو یہ ایسے یوں کر کے نا بیٹھا ہوا ہوتا ہے یوں کر کے, تو مجھے کسی بات پہ غصہ آتا تو میں نے کہا ایسا نہ ہو آپ کو لگا دوں میں کھینچ کے. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, ہاں ایک گورے نے یہ بات لکھی ہے اور بالکل صحیح لکھی ہے. ایک گورے کی بتاؤں گا اور ایک سانولے کی بھی بتاؤں گا, یعنی اپنی, ہم لوگ سانولے ہیں نا, نہ ادھر کے نہ ادھر کے, ٹھیک ہے نا. گورے نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو گروتھ ریشو, جب یہ جو فیملی پلاننگ کی مہم جب چلتی ہے کہ 2 بچے ہی اچھے, تو چونکہ اس سے زیادہ تر ایجوکیٹڈ لوگ متاثر ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں بھائی, اور جو ان پڑھ طبقہ ہے نا وہ اس لیے متاثر نہیں ہوتا کہ وہ کسی چیز سے متاثر ہونے کے لیے تیار, وہ کہتا ہے چھوڑو یار پیدا کرو. ان کو تو تربیت کی بھی فکر نہیں ہوتی, تعلیم کی بھی فکر نہیں ہوتی, بیویوں کی صحت کی بھی نہیں, وہ تو کہتے ہیں ہو رہے ہیں اور ہونے دو. نتیجہ کیا نکلتا ہے, جو نیچ اور گھٹیا خاندان ہے نا ان کا ریشو بڑھ جاتا ہے, اور جو اچھی فیملیاں تھی وہ آبادی کا تناسب کم ہو جاتا ہے. چور اچکے بولو بھائی زیادہ ہو جائیں, تو چور اچکوں کو نہ بڑھنے دو. کیا خیال ہے, جو اچھی فیملی, اگر آپ سمجھتے ہو کہ ہم اچھے خاندانی لوگ ہیں تو پھر آپ کو اپنی نسل بڑھانی پڑے گی تاکہ آنے والی امت کو کیا ہو, فائدہ ہو. یہ گورے کی بات ہے. اب ایک سانولے کی بھی سن لیں. سانولا یہ کہتا ہے کہ گروتھ ریشو روکنے سے لڑکیوں کی پیدائش کا ریشو بڑھ جاتا ہے اور لڑکوں کا ریشو کم ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے, کیونکہ جب ہر ایک کو 2 چاہیے تو پھر اس میں ایک لڑکا لازمی چاہیے. جس کو لڑکا نہیں ملا تو لڑکی ہوتی رہے گی, ہوتے 6 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا ہو گیا تو وہ بریک لگا لے گا. جس کے لڑکا ہو گیا وہ 2 میں ہی لگا لے گا. تو لڑکیوں کی تعداد تو 6 8 پہنچے گی, لڑکوں کی تو یہ نیچرل جو ریشو ہے نا لڑکے اور لڑکیوں کا, یہ کیا ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا, ڈسٹرب ہو جائے گا بہت بری طرح. پھر بیٹیوں والے پھریں گے رشتے تلاش کرتے, ہائے وہی مل نہیں رہا, ہائے یہ نہیں ہو رہا, ہائے وہ نہیں ہو رہا. زنا بھی پھیلے گا معاشرے میں, یہ ہو رہا ہے. انڈیا اور چائنا کا میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ وہاں لڑکیوں کا ریشو کم کیوں ہے, حالانکہ وہاں بھی فیملی پلاننگ ہے, اس لیے کہ وہ ماں کے پیٹ میں بچی کو, تو یہ ظلم کرو گے تو پھر تو ہوگا, لیکن اسلام اس ظلم کی اجازت نہیں دیتا. بچی کو پیٹ میں مار نہیں سکتے. تو یہ بھی ایک ٹینشن ہے. جب پہلے بڑھتا تھا نا گروتھ ریشو, پہلے لوگ جانتے نہیں تھے, تو کیا ایک خاتون کے 6 بیٹیاں ہو گئیں تو دوسرے کے 6 بیٹے ہو گئے, کیا خیال ہے. تو وہ بھائی اس کے 6 بیٹیاں بوجھ نہیں بنتی تھی, بھائی وہ ان چمونی آپا کے بھائی وہ 6 بیٹے اللہ نے اس کو دیے, اور وہ دوسری آپا ہیں ان کے کتنے بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو رہی, تو کوئی بات نہیں, ان کے 6 بیٹیاں, ان 6 بیٹے سے ہو گئی شادی. اب کیا ہو رہا ہے, ان کے 6 تو ہو گئی لڑکے کی لالچ میں, ان کے بیٹے 1 2 سے زیادہ نہیں ہے, تو کس کو پہنائیں گی بھائی یہ بیٹیاں, نہیں آ رہی بات. تو یہ باتیں آپ کو میڈیا نہیں بتائے گا میرے بھائی, یہ باتیں آپ کو مولوی کے علاوہ, بولو بھائی, کیونکہ مولوی صاحب کو تقریر کے پیسے نہیں ملتے. اور پھر بھی خواتین نے اگر نیگیٹو کمنٹس کرنے ہیں تو دل کھول کے کریں, صحیح ہے نا. ہمیں یہ سمجھا ہوا ہے, میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھا ہوا, کیونکہ مجھے زندگی میں اتنی گالیاں, لاکھوں کے حساب سے گالیاں پڑی ہیں خواتین کی طرف سے. حالانکہ میں خواتین کے حق میں بات کر رہا ہوں, ایسی بات کر رہا ہوں جو ان کی صحت کے لیے بھی مفید ہے, اور ان کے, عورت تو بچوں پہ ہی تو حکومت کرتی ہے, وہ اصل حکومت عورت کی کس پہ ہوتی ہے, اولاد پہ ہوتی ہے. اسی سے آپ نے اس کو محروم کر دیا, جاب کرو جاب, بس جاب کرو جاب. پیسہ بھائی ہر چیز کا علاج نہیں ہے, اس سے محبت نہیں ملے گی آپ کو. تو وہ بس وہ نیٹ پہ آپ سرچ کریں جا کے کہ وہ جو ایسی تنہائی دور کرنے کی بنی ہوئی ہے نا, ایسی وزارتیں بنی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا, ایسے سوری ادارے بنے ہوئے ہیں کہ وہاں گورے کیا کرتے ہیں. پہلے تو بڑے سائنسدان تھے, بہت کچھ خدمت کی, اور جو ہے وہ اب کوئی پوچھنے کے لیے, پھر بھی وہاں سائنٹسٹ کی عزت ہوتی ہے, پھر بھی ہوتی ہے. بہت ہی کوئی اپر لیول ہوگا نا اس کا تو پھر بھی گزارا ہوتا ہے. درمیانے طبقے کے آدمی تو کسی کام کا رہے, اس کا تو اولڈ ہاؤس مقدر ہے, جہاں وہ اپنے جیسے کھانسنے والوں کے ساتھ سارا دن ضائع کرے. ہمارے یہاں دیکھو کیسی دادیوں اور نانیوں سے بچوں کو کتنی محبت ہوتی ہے یار. ہمارے ایک دوست ہیں جرمنی میں, انہوں نے بتایا کہ میرا ارادہ تھا جرمنی میں شفٹ ہونے کا, کیونکہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ اور ایکچولی یہ جو ٹوپی ڈرامے کرتے ہیں نا, موبائل اسنیچنگ, بہت ہی غریب ملک ہے, اور یہ مولویوں کے اختلاف اور پھڈے. جرمنی میں جاؤ, ریسپیکٹ کتنی ہے, تھینک یو, ایسے بات کرتے ہیں لوگ. پولیس والا چالان بھی کاٹتا ہے, اتنی تمیز سے دل چاہتا ہے گرفتاری دے دو اس کو. حقیقت کاغذات اتنی, ہمارے پولیس والا دے گا ٹھڈے مارے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا, پھر بھی اٹھا کے جو ہے نا وہ بند کر دے گا بعض دفعہ, اور پیسے دینے پڑیں گے, رشوت دینی پڑے گی, سننی بھی پڑیں گی. ان کی پولیس ایک تو ہینڈسم اتنے ہوتے ہیں, کسی کے پیٹ نہیں نکلا ہوا ہے, ایسے خوبصورت پولیس والے, گورے چٹے. وہ ایک صاحب کہنے میرا تو دل چاہ رہا تھا اس کو میں گرفتاری دے دوں. تو اتنا نظام, اور گورنمنٹ بے روزگاروں کو الاؤنس دیتی ہے. کہہ رہا وہ مجھے خود میرا شاگرد ہے, وہ کہہ رہا ہے میں نے ارادہ کیا یار میں ادھر ہی رہوں گا یار, پاکستان واپس نہیں جاؤں.
کہہ رہے پھر میں نے ایک گڑیا کو دیکھا, ایک ڈال کو, گڑیا نہیں ہوتی, ہاں, ایک بچی کو لے کے واکر میں پارک میں گھوم رہی ہے. کہہ رہے میں نے یہ منظر دیکھا نہیں, بہت ہی کم, کہ کوئی بوڑھی عورت کسی بچے کے ساتھ دل بہلا رہی ہو. تو مجھے یہ بڑا اچھا لگا کہ چلو ان کی دادی کے پاس بھی ایک پوتا آیا جس سے یہ کیا کر رہی ہے, کھیل رہی ہے, دل بہلا رہی ہے, پارک میں لے کے اس کو گھوم رہی ہے, اس کو بھی محبت ملی. کہہ رہے میں نے کہا ایسا نظر آتا نہیں ہے لیکن پہلی دفعہ دیکھا میں نے. تو میں جب قریب گیا تو پتا چلا وہ ربڑ کی گڑیا تھی, وہ اوریجنل. اس دیکھو نیچر تو نہیں چینج ہو سکتی نا, بڑھاپے میں پوتے نواسے گوروں کو بھی چاہیے, جیسے گوروں کو بھی گندم چاہیے نا, آلو کھاتے ہیں نا, چپس بنا کے کھلیں. یہ تو نہیں ایک بھی چونکہ وہ بہت ترقی کر لی ہے تو اب وہ پلاسٹک کے برگر کھائیں گے. بھائی نیچر تھوڑی چینج ہوتی ہے, بوڑھے کو چاہیے اولاد چاہیے. تبھی تو قرآن نے کہا جعل لکم من ازواجکم بنین وحفظا, اللہ تمہیں بیویوں سے اولاد بھی دیتا ہے اور پھر ان سے پوتے اور نواسے بھی دیتا ہے. یہ تو نعمت بیان کر رہا ہے قرآن. اور اس میں یہ بھی بتا رہے کہ عورت کی سب سے زیادہ قدر والی چیز ہی ہے کہ وہ تمہیں کیا دیتی ہے, اولاد, اور آپ نے اسی پہ بریک لگا دی. صحیح ہے نا. عورت کی جو قدر کرنے کا قرآن حکم دے رہا ہے اس کی بڑی وجہ یہ کہ اس سے زیادہ بہترین سرمایہ تمہارے پاس نہیں ہے, کہ تمہیں کیا دے رہی ہے, یہ اولاد, انسان دے رہی ہے, انسان. تو یہ سب سے بڑی قدر کی چیز ہے. تو اب کیا ہے کہ وہ کہہ رہے کہ میں نے جب دیکھا وہ کس کو لے کے, پلاسٹک کی گڑیا. کہہ رہے میں نے کہا میں یہاں کبھی بھی فیملی کے ساتھ کماؤ, نکلو پتلی گلی سے. کہہ رہے بیچاری کو کوئی پوتا نواسا نہیں ہے, پلاسٹک کی گڑیا سے کیا کر رہی ہے. جیسے ہمارے چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں نا, ان کو شوق ہوتا ہے بھائی کوئی گڑیا ہو تو وہ ہم ڈال لے کے دے دیتے ہیں اس کو. علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے بعض ائمہ کا مذہب یہ ہے کہ بچی کے لیے گڑیا سے کھیلنا جائز ہے, تصویر اسلام میں حرام ہے نا. تو امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ بچی گڑیا جو ہے نا اس کی ناک کان آنکھ مسخ کر کے دے سکتے ہیں, ویسے نہیں دے سکتے. لیکن جمہور کا مذہب کیا ہے کہ بچی کو گڑیا سے کھیلنے دینا جائز ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے اس لیے اسے اجازت دی ہے کہ بچی کی فطرت ہے, نیچر ہے. اللہ دیکھو بچے کا گڑیا سے کھیلنے سے کبھی بھی دل, بچہ بنٹے کھیلے گا, لٹو کھیلے گا, مارم پیٹی کھیلے گا, گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگے گا, یہ اس کا کھیل ہے. لیکن بچی کیا کرے گی, گڑیا سے کھیلے گی. تو قدرت نے اس کی فطرت میں اولاد کی محبت ڈال دی. اب جب وہ اپنی اصل نیچر پر آئی ہے تو میڈیا نے اس کو پٹیاں پڑھا دی, نہیں 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 نہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کا مطلب یہ سب نیچر کے خلاف ہے, سب فطرت کے خلاف چل رہا ہے. تو اس لیے وہ جمہور کا مذہب یہ کہ بھائی بچی گڑیا سے کھیل سکتی ہے کیونکہ یہ اس کی فطرت ہے, وہ اس کو آپ اس کو. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی بہتر ہے کہ اس کی آنکھ ناک تھوڑی سی کیا کر دو. اب میری بچی کیا کہتی ہے, ابو گڑیا چاہیے, ٹیپ لگا کے ٹیپ لگا, وہ بڑی ہو جائے, اس کو پتا ابا گڑیا نہیں لا کے دے گا, ابو پہ ٹیپ لگا کے چاہیے گڑیا, پہلے سے بولتے ہیں آنکھوں پہ ٹیپ لگا لیں گے اس. تو اب وہ بوڑھی کی عورت کیا کر رہی ہے, گڑیا. اور باپ کو اولاد سے اتنا بچوں سے مزہ نہیں آتا جتنا دادا کو آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ تو بچوں سے دل لگی تو کرے گا مگر خرچہ بھی کون اٹھائے گا, باپ, بیمار بھی. دادا صرف بچوں سے دل لگی کرتا ہے, بچے ذرا سا پیشاب کر دیں فوراً والدین کے, یہ تمہارا بچہ ہے پالو, ابھی تھوڑی دیر پہلے میرا بچہ تھا. وہ فری پھوکڑ کے مزے ہیں بھائی, فری پھوکڑ کے مزے ہیں. تو تم بھی میرے بھائی یہ 2 بچوں والا 3 بچوں والا تربیت کے نام پہ جھانسے دے دے کے تمہیں الو بنایا جا رہا ہے, اور پھر نتیجہ یہی نکلے گا کہ بڑھاپے میں کیا کرو گے, گڑیاؤں سے کھیلو گے, ٹھیک ہے نا. یا بندہ کرائے پہ منگواؤ گے, یار میں بور ہو رہا ہوں ذرا مجھے کوئی لطیفہ تو آگے سنا دے. ہوتا ہے گوروں میں, یورپ میں ایک آدمی آتا ہے باقاعدہ رینٹ پہ, پھر چونکہ وہ ایماندار ہیں انگریز, لہذا وہ رینٹ پہ 1 گھنٹہ جب آپ کو دل خوش کرے گا تو ایسے کرے گا جیسے واقعی آپ کا داماد ہے, ٹھیک ہے نا, یہ آپ کا واقعی اوریجنل بیٹا ہے. کیونکہ وہ لوگ اس میں ملیشیا میں تھا تو ہم نے ایک آدمی سے مساج کروایا, یہ اس لیے صرف مساج نہیں بول رہا, باقاعدہ آدمی کا لفظ, مساج کروایا. تو ان کا ٹائم تھا 1 گھنٹہ, تو وہ 1 گھنٹہ مالش کرتے ہیں, بڑی خاندانی کو پروفیشنل لوگ ہیں. تو ایک مولوی صاحب تھے بینوری ٹاؤن کے میرے ساتھ, وہ ہم چلے گئے, وہ ایسی اس نے تمیز سے مالش کی ہے, بڑا ہی مزہ آیا, بڑے دل لگی کے ساتھ, جیسے ہی سوئی 1 گھنٹہ پورا ایک دم چھوڑ دی اسی. میں نے کہا ابھی تو ایسے کر رہا تھا جیسے ہمارا کوئی پوتا نواسا ہو یار. تو انہوں نے کہا یہ لوگ ٹائم کے پابند ہوتے ہیں, ایک ہیں ایماندار, آپ نے ان کو چونکہ پیسے دیے ہیں تو لہذا یہ اس میں ایسے ہی کریں گے, ذرا بھی سستی نہیں. جیسے ہمارے یہاں اگر ایڈوانس میں پیسے دے دو نا کسی کے تو بس پھر وہ گیا, پھر ہو گیا کام آپ کا. پھر ایسے کرے گا, میں نے آپ کے گھٹنا دبا دے گا تھوڑا سا یوں کر کے, پھر آگے تھوڑی دیر جائے گا, موبائل پہ باتیں کرے گا, تھوڑا سا سر میں کیا کرے گا, مالش کرے گا, پھر نکل لے گا, کیونکہ پیسے تو آپ کیا کر چکے ہو. تو اس میں 1.5 گھنٹہ کر دے گا وہ, لیکن کرے گا ایسے. اس نے 1 گھنٹہ مگر 1 سیکنڈ بھی اوپر
تو وہ ایسے ہی جو تنہائی دور کرنے کی جو وہ بنی ہوئی، میں یہ مساج وساج نہیں کرواتا، وہ بنوری ٹاؤن کے مولانا صاحب تھے، زبردستی مجھے لے گئے، مجھے یہ چیزیں پسند نہیں ہیں، تو وہ زبردستی انہوں نے لے گئے مجھے، لیکن میں ان کی ایمانداری بتا رہا ہوں آپ کو. ٹائم تو ایسے ہی ٹائم دیکھ کے آپ کو وہ خوش کریں گے. فرض کر لیں گے کہ یہ ہمارے کیا ہیں، $25 میں ہمارے یہ دادا ہیں، ٹھیک ہے، بالکل ایسے بات کرے گا. جیسے ہی ٹائم پورا ہوا وہ بھول جائے گا کہ آپ کون ہیں. تو اولاد ایسا، اولاد کو تو تھپڑ بھی مار سکتے ہو، اس کو تھپڑ مارنے کی اجازت، وہ کوئی الٹا لطیفہ سنا دے تو یہ نہیں کہ تھپڑ مار دو. اولاد اگر کوئی الٹی سیدھی بات کرے 2 چماٹ لگا دو اس کو. کیا خیال ہے؟ مفتی صاحب سے ہی پوچھے گا نا کہ میرے ابا نے ظلم کیا، سب بولیں گے بھائی 2 چماٹ اور کھاؤ آپ ان سے، ٹھیک ہے نا، اور آپ تو ہم سے بھی چماٹ کھاؤ، پھر آپ شکایت کیوں کر رہے ہو اپنے باپ. تو وہ گھی کا ڈبہ سمجھ میں آ گیا. دمبے کے جو پیچھے اللہ نے گھی کا ڈبہ لگایا ہے وہ ڈاکٹروں سے پوچھ کے نہیں لگایا، ٹھیک ہے نا، لہٰذا اس کو کھانے کے لیے ڈاکٹروں سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بالکل انڈرسٹوڈ ہے، یہ قدرتی چیزیں ہیں، ان میں کسی ڈاکٹر کا مشورہ، ڈاکٹر اس کے خلاف بات کرے گا اس کو یا تو ملٹی نیشنل کمپنیوں سے، کیونکہ ایک عرب عالم نے بڑا اچھا مضمون لکھا ہے کہ جو چربی اللہ نے یہودیوں پر حرام کی تھی ان کے گناہوں کی وجہ سے، اس کا مطلب اس چربی میں اللہ نے کچھ رکھا ہے. وحرمنا علیہم شحومہما، اللہ کہتے ہیں اونٹ کی چربی ہم نے حرام کر دی تھی یہودیوں پر گناہوں کی وجہ سے. تو اگر وہ نقصان دہ ہوتی تو وہ تو ایک نعمت بن جاتی نا وہ. تو اس نے لکھا کہ کس طرح سے ہمیں ان چیزوں سے دور کر دیا ان کمپنیوں نے. اربوں کروڑوں روپے یہ لوگ کما رہے ہیں اور جو چیز فری میں اللہ ہمیں دے رہا ہے اس کی ہمارے دل میں قدر نہیں ہے. میں ایک غریب لوگوں کے گھر گیا، اتنے غریب کھانے کو روٹی نہیں، لیکن جب میں نے ان کے بچے دیکھے ایسے خوشنما، ان کے اسکن بہترین اور ایک قد ان کے، میں نے کہا یار کمبخت ہو گیا، کھانے کو روٹی ہے نہیں اور ان بچوں کے قد اور ان کی اسکن دیکھو ایسے جاندار خوبصورت. میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے یار. پتہ یہ چلا کہ بیچاروں کے پاس کوکنگ آئل کے پیسے نہیں ہوتے تو قربانی کے جانوروں کی چربیاں جمع کر کے پگھلاتے ہیں پورا سال. بولو بھائی یہ وہ چربیاں بول رہی ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو میں نے کہا یار یہ اللہ کرے یہ والی ٹینشن کہ گھی تیل خریدنے کے پیسے نہ ہو. میں نے بتایا نا ایک جگہ گاؤں میں گیا تو وہاں ایک پرابلم تھی کہ کوئی قریب میں بیکری نہیں تھی، دکانیں نہیں تھی، تو وہ قدرتی غذائیں کھاتے تھے. تو وہ کہہ رہے تھے یار یہ بڑی پرابلم ہے. میں نے کہا یہ بہت اچھی پرابلم ہے، اس پرابلم کی وجہ سے آپ لوگ 90 سال جیتے ہو. مولانا طاری جمیل صاحب نے ایک واقعہ سنا ہے، ایک ملک کا، کہتے ہیں ہماری جماعت گئی ہوئی تھی تو وہاں ہمارے ایک ساتھی کو ہارٹ اٹیک ہوا تو پورے شہر میں کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ ہی نہیں مل رہا، ہارٹ کا ڈاکٹر ہی نہیں مل رہا. ہم نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے یار، اتنی خطرناک بیماری. کوئی ڈاکٹر نے کہا یہاں یہ بیماری ہے ہی نہیں، کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہی نہیں. پتہ یہ چلا کہ پورے شہر میں کوئی بیکری نہیں ہے، وہ لوگ ڈبل روٹی نہیں کھاتے، وہ لوگ کیک رس نہیں کھاتے، وہ بسکٹ نہیں کھاتے، کیونکہ بیکری نہیں ہے تو دل کے مرض ہی ہے ہی نہیں. تو کچھ پرابلم ایسی ہوتی ہیں جو بہت ہی زبردست ہوتی ہیں وہ پرابلم. تو ان کی غربت کی وجہ سے ان کی صحتیں کیا تھیں، اچھی تھیں. اور جو برگر کے جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ چھوڑیں، زیادہ تبصرہ نہیں، ایک دفعہ میں نے بتایا تھا کچھ لوگ ناراض ہوئے تھے تو وہ برگر جیسے ہی بنے ہوتے ہیں. پھر وہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے تو اور جو ہے ہمیں فطرت کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے. تو قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی تھی وہ میں انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کی تشریح بیان کروں گا. ابھی تو یہ گھی کے ڈبے پہ جو میرے ڈاکٹروں نے کھچائی کی ہے نا، بعض ڈاکٹروں نے، سب نے نہیں، تو میں نے اس کا جواب دیا کہ بھائی کچھ چیزیں بالکل نیچرل ہوتی ہیں، اس میں باقی چیزوں میں آپ ڈاکٹروں سے ضرور پوچھیں، وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن جو نیچرل چیزیں ہیں، قدرتی چیزیں ہیں، اس میں ڈاکٹروں سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں ڈاکٹر سے بھی کہیں کہ آپ بھی یہ کھایا کرو، ڈاکٹر صاحب کو بھی کھا کے دیکھو، پتہ چلے گا آپ کو، ٹھیک ہے نا. کبھی آپ دمبے کی چربی ہمارے ساتھ کھاؤ، مزہ نہ آئے پیسے واپس، ٹھیک ہے نا. چلیں یار بہت ہو گیا. اچھا بھائی یہ سوال پوچھا ہے، اگر نومولود بچی کو گھوڑے پر پڑا پایا جائے اور اس کی کو اپنی بیٹی بنا لیا جائے، شوہر بھی راضی ہے، شوہر کا محرم بنانے کا کوئی طریقہ نہیں ہو تو دیکھیں اس بچی کو فیڈ کرا دی جائے تو یہ محرم بن جائے گی بیوی سے، یا شوہر اپنی کسی بہن سے فیڈ کروا دے اس کو. باقی یہ بہت اہم مسئلہ ہے، آج کل لوگ بچوں کی ولدیت چینج کر رہے ہیں، بہت زیادہ ہو رہا ہے یہ، بہت زیادہ. سرپرست ہے، بھائی نے بچہ لے کے پال لیا تو ولدیت میں اپنا نام ڈال دیا، عیدی سینٹر سے کوئی بچہ لیا تو ولدیت میں، تو یہ بالکل حرام ہے، بالکل جائز نہیں ہے. بچے کی ولدیت کسی بھی قیمت پہ چینج نہیں کر سکتے، اور اس کے باپ کا نام پتہ نہیں ہے تو بھی اپنا نام پھر بھی ولدیت میں نہیں ڈال سکتے. سرپرست میں اپنا نام ڈالیں، ولدیت میں کسی کا نام، کسی جھوٹے آدمی کا جو اس کا باپ نہ ہو وہ نہیں ڈال سکتے آپ. میرے 2 بیٹے ہیں، کیا ان سے شادی کر سکتی ہوں اس بچے کی؟ ہاں کر سکتی ہیں. کاغذی کاروائی کے لیے باپ کا کیا نام لکھا جائے؟ باپ کا نام اور بھائی نہیں لکھا جائے. اگر نہیں مل رہا باپ تو پھر جو ہے نا، نادرا والوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ابا ڈالو، تو
تو ان سے پہلے بتائیں کہ بھائی ابا نہیں ہے ہمیں ایسے, تو وہ بتائیں کوئی ممکن ہے کوئی ایسا قانونی طریقہ ہو کہ بھائی ولدیت معلوم نہیں ہو تو سرپرست میں, پھر بھی نہیں مل رہا کہ کوئی ڈاکومنٹ, پھر ایسے ہی ان نون پرسن کر کے عبداللہ کر کے کچھ گنجائش معلوم ہوتی ہے, کیا اس کے عقیقہ ابتدا کر سکتے ہیں؟ عقیقہ کیا بچی سے چھپا لیا جائے, بچی سے چھیا لیا جائے, چھپا لیا جائے؟ بچی سے چھپانا جائز نہیں ہے, بچی کو بتایا جائے گا کہ یہ تمہارے اوریجنل ابو نہیں ہے. لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہم نے اگر اس کو بتا دیا کہ یہ ابو اوریجنل نہیں ہے تو بچی پہ کیا اثر پڑے گا؟ بھائی شریعت کا حکم پہلے نص ہے قرآن مجید کی, سمجھ رہے ہو کہ جو اوریجنل باپ ہے وہی قیامت تک اوریجنل رہے گا, اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. آپ کا مکمل بیان جو انٹرنیٹ پر اپلوڈ کیا جاتا ہے اس کا کچھ حصہ شروع یا آخر کا کاٹ دیا جاتا ہے, خصوصاً سوالات کا حصہ. آپ سے گزارش ہے کہ انتظامیہ سے پورا بیان اپلوڈ کیا کرو بھائی, انتظامیہ بیٹھی بھی ہے. نماز میں جو 2 صورتیں یا 4 صورتیں پڑھی جاتی ہیں ان کے درمیان میں صورت چھوڑ کر اگلی صورت پڑھتے ہیں. مکروہ عمل ہے چھوٹی صورت درمیان سے چھوڑ کر اگلی صورت شروع کرنا مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے. پہلی رکعت میں سورہ فیل, دوسری میں سورہ ماؤن نہیں, پہلی رکعت میں سورہ فیل پڑھیں تو دوسری میں سورہ قریش پڑھیں, بہتر یہی ہے. نہیں بھی کیا تو بھی ٹھیک ہے. مقتدی کی 1 رکعت رہے گی جماعت کے آخر میں, مقتدی تیار جلدی پڑھ لیا وہ امام کے ساتھ سلام پھرنے خاموش ہو, تیار کو دوبارہ پڑھ لے, تیار دوبارہ نہ پڑھے, بس تیار پڑھ کے خاموش ہو جائے. سورہ بقرہ کی 8ویں رکوع کی پہلی آیت کی وضاحت کرتے ہیں. اس میں اللہ نے مومن یہودیوں عیسائیوں اور ستارہ پر چند شرائط کے جنت جانے کی. سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ جو ایمان لائے اور جو یہود اور نصارہ ہیں وہ اگر اللہ پر ایمان لائیں اور آخرت پر تو وہ سب جنت میں جائیں گے. اس سے غامدی صاحب اس سے دلال کرتے ہیں کہ یا ایک دفعہ انہوں نے سب پتہ نہیں اس سے رجوع نہ کر لیا, اس لیے میں ان کا نام واپس لے رہا ہوں. بعض پروفیسر لوگ بہرحال اس سے استدلال کرتے ہیں کہ مسلم ہونے کی ضرورت نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے, کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ ایمان والے ہوں, یہودی ہوں, عیسائی ہوں, کوئی بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا تو وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں. تو یاد رکھو اس آیت, قرآن کی ایک آیت کو ہمیشہ دوسری آیت سے سمجھا جاتا ہے. قرآن نے صاف لفظوں میں کہہ دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین قابل قبول نہیں ہے. تو یہ جو آیت ہے اس کا ایک شان نزول ہے. اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم جنت کے ٹھیکے دار ہیں. اگر کوئی یہودی مذہب قبول بھی کرے گا تو وہ 2 نمبر یہودی ہوگا, 1 نمبر وہی ہے جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں. بعض عیسائیوں کا بھی نظریہ تھا. تو اسلام نے یہ بتایا کہ اسلام کسی کے خاندان کا یا کسی قوم کا مذہب